بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے اور ایسے فیصلے جو پرامن بقائے باہمی کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ آغاز تبلیغ سے لے کر مدینہ ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور اور آئین نے اسلام کے نفاذ کا پوری طرح خیال رکھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم سے لیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کی جان، مال اور اولاد کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ریاست کی طرف سے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے۔ چونکہ مسلمان زکوٰۃ، خیرات، صدقات ادا کرنے کے پابند ہیں، اس لیے ان سے اس قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور جب جہاد میں ریاست انہیں جہاد کی دعوت دے تو انہیں کوئی عذر نہیں پیش کرنا ہوتا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً یعنی ابتدا میں ان غیر مسلموں پر جزیے کا نفاذ کیا جو اہل کتاب تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں پر بھی جزیے کا نفاذ کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو ان کو ہدایت کی غیر مسلموں سے آپ جزیہ وصول کریں گے 1 درہم فی آدمی۔ خواتین، غلام اور بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت یمن کی اقتصادی حالت کافی بہتر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم 2 درہم فی آدمی کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں سے رائے طلب کی کہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں اور وہ اہل کتاب بھی نہ ہوں ان کے ساتھ جزیے کا کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اشارہ مجوسیوں کی جانب تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا کرو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جزیے کی وصولی سال کے آخر ماہ میں کی جائے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزیے کی وصولی سال کے آغاز میں کی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔